مسئلے پر بات کرنی ہے، اور وہ مسئلہ ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ارکان کے ساتھ عدل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، اور ایک شخص مسجد کے کونے میں آیا اور آ کے اس نے نماز شروع کی۔ جب اس نے نماز مکمل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے آ کے سلام لی، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، تو اللہ کے پیارے رسول آپ فرمانے لگے، صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب وہ شخص پھر چلا گیا، پھر اس نے جا کے نماز پڑھی، جیسے اس نے پہلے پڑھی تھی پھر ویسے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے سلام کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ شخص پھر چلا گیا۔ اب تیسری مرتبہ جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس سے بہتر نماز مجھے نہیں آتی، اے اللہ کے پیارے رسول آپ مجھے بتا دیجئے، میری اصلاح فرمائیں کہ میری کیا غلطی ہے، میں اس کو صحیح کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو قیام کرے تو قیام کے ساتھ، قرات کے ساتھ اس انداز میں قرات کرے، قیام کرے کہ تو مطمئن ہو جائے۔ جب تو رکوع کرے تو رکوع میں اس انداز میں تو رکوع کرے کہ تو مطمئن ہو جائے۔ جب تو سیدھا کھڑا ہو جائے تو مطمئن ہو جائے۔ پھر جب تو سجدہ کرے تو سجدے میں تیرے تمام رکن جو ہیں وہ اطمینان پکڑیں۔ جب دو سجدوں کے درمیان تو بیٹھے تو مطمئن ہو جائے۔ پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کر۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک رکوع جب کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، پھر جلدی جلدی ہم نیچے چلے جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے ابھی مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے ہمارا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ تو اگر نماز کے اندر واجب ترک ہو جائے تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر تو کوئی بھولے سے کسی کا واجب ترک ہو گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اور اگر کوئی جان بوجھ کے اس واجب کو ترک کرتا ہے تو وہ اب سجدہ سہو بھی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، تو اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو ایسی ہی نمازیں ہیں کہ جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن لوگوں کی نمازیں ایک سیاہ کپڑے کی مانند ان کے چہروں کے اوپر ماری جائیں گی۔ اور یہ کون سی نمازیں ہیں؟ یہ وہی نمازیں ہیں کہ جن کو صحیح طریقے سے لوگوں نے ادا نہیں کیا، ان کے رکن ادا صحیح طریقے سے نہیں کیے۔ تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم تھوڑی دیر کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضر ہو کے ہم نماز پڑھیں، اس کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہماری نمازیں بھی ہمارے منہ کے اوپر ماری جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ نماز ان نمازیوں کے لیے بد دعا کرے گی کہ جنہوں نے نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، اس کے رکن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو وہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرے گی کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے ضائع کرے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم وضو بھی کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے بھی ہیں، تو ہم سب کچھ کرنے کے باوجود کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں ہمارے منہ کے اوپر ماری جائیں، ہماری نماز ہمارے لیے بد دعا کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو ہم نے سنا ہے، جہاں تک میرا یہ پیغام جاتا ہے، میں اپنے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ نماز کی صحیح طریقے سے ہم اہتمام کریں، نماز کو اچھے طریقے سے ہم پڑھیں، یعنی اس کے ارکان کا صحیح طریقے سے خیال رکھیں۔ اگر ارکان صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اس کے واجبات نماز کے ادا کریں گے تو ہماری نماز درست ہوگی۔ اگر واجبات کے اندر کوئی کمی بیشی رہے گی، ہم واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں،
اللہ کریم مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو بھی سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔